ناظرین، پروگرام مہمان خصوصی کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان طیبہ ستار۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ پروگرام میں جو مہمان موجود ہیں وہ پاک فوج میں اعلیٰ ترین عہدوں پر فائز رہ چکے ہیں اور یوکرین میں بطور سفیر پاکستان کی نمائندگی کر چکے ہیں۔ ہم پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں جنرل ریٹائرڈ زاہد مبشر شیخ صاحب کو۔ بہت شکریہ بیٹا۔ سر، اب اپنی فیلڈ کے حوالے سے کچھ بتائیے، اپنی ابتدائی حالات زندگی اور اس کے بعد جب آپ نے پاک فوج جوائن کی کیسے جذبات تھے آپ کے؟ دیکھیں، میں ابتدائی طور پہ میں ایک سولین فیملی سے میرا تعلق تھا۔ میرے والد صاحب جو ہیں وہ اریگیشن ڈپارٹمنٹ میں ڈپٹی کلیکٹر تھے، اور میں نے پہلے شروع کی تعلیم جو 5-7 جماعتیں 7th 8th تک، بلکہ میں نے وہ گاؤں کے اسکول میں پڑھا۔ مجھے یہ شرف بھی حاصل ہوا کہ میں نے اپنی جو بالکل ابتدائی تعلیم ہے وہ مدرسے اور مسجد اسکول تھا اس سے شروع کی۔ یعنی اس وقت جب نماز نہیں ہو رہی ہوتی تھی تو وہاں کلاسیں ہوتی تھی برآمدوں میں، وہاں سے میں نے اپنی تعلیم کا سفر شروع کیا۔ اور پھر میں لکیلی میرے والد صاحب ایک بڑے پڑھے لکھے آدمی تھے اور انہیں بچوں کو پڑھانے کا شوق تھا۔ پھر میں نے امتحان دیا اور بہت اچھے اسکول تھے، یہ جو میں نے چھوٹے اسکول بتائے نا آپ کو، میری شخصیت بنانے میں زیادہ ہاتھ اس اسکول کا ہے۔ اس کے بعد میں بہت اچھے اسکولوں میں، پاکستان کے بہترین اسکولوں میں نے تعلیم حاصل کی۔ لیکن جو میں کریڈٹ دیتا ہوں نا اپنے آپ کو، جو بھی میں زندگی میں بنا، وہ بنیادی اسکولنگ تھی جو میری آپ کو بتایا مدرسہ اسکول سے ہوئی، اور اس سے مجھے پاکستان کو اور پاکستان کے عام عوام کو سمجھنے میں بہت مدد ملی۔ پھر میں نے کمپٹیشن کا ایک امتحان دیا 8th کلاس میں، اور میں سلیکٹ ہوا پاکستان ایئر فورس پبلک اسکول لوور ٹوپا، یہ مری کے پاس ایک جگہ ہے لوور ٹوپا۔ پھر وہ ہماری جو انٹری تھی وہ اس اسکول کی آخری انٹری تھی۔ اس کے بعد وہ اسکول بند ہو گیا اور اس کو املگیمیٹ کر دیا گیا پی اے ایف کالج سرگودا کے ساتھ۔ تو پھر ہم وہاں ایک ٹرم کرنے کے بعد ہم سرگودا آ گئے۔ سرگودا سے میں نے ایف ایس سی کیا۔ تو ویسے تو مجھے ایز پر رولز ایئر فورس میں جانا چاہیے تھا، لیکن کچھ مجھے نیزل الرجی کا کوئی میڈیکل پرابلم تھا تو میں انفٹ فار فلائنگ ہو گیا، جس کی وجہ سے میں الٹیمیٹلی آرمی میں چلا گیا۔ اور میرا خیال ہے کہ آرمی میں جو میں نے زندگی گزاری، اگر مجھے دوبارہ بھی اللہ تعالیٰ زندگی میں آنے کا موقع دے تو میں فوج میں ہی جانا پسند کروں گا۔ یہ اتنی اچھی زندگی ہے، آپ علائشوں سے دور رہتے ہیں، آپ رزق حلال کماتے ہیں، آپ ملک کی خدمت کرتے ہیں۔ تو بس پھر پھر فوج میں نے جوائن کی 1975 میں نے کمیشن لیا۔ 73 میں نے پی ایم میں جوائن کیا، 75 میں کمیشن لیا۔ یہ بھی بہت لمبا عرصہ گزر گیا۔ 2011 میں ریٹائر ہوا فوج سے۔ فوج میں جی او سی بنا اور میجر جنرل کے عہدے تک گیا۔ لیکن الحمدللہ فوج میں میں سمجھتا ہوں جو جمہوریت کی باتیں کرتے ہیں نا بہت زیادہ لوگ، تو فوج میں جمہوریت جو ہے وہ ہماری حکومت سے زیادہ جمہوریت ہے۔ فوج میں آپ اپنی بات کہہ سکتے ہیں، آپ کی بات کو سنا جاتا ہے، آپ ڈیفر کر سکتے ہیں، آپ کے ڈیفر کرنے کو کوئی مائنڈ نہیں کرتا، آپ کی بات کو ویلیو دی جاتی ہے، اس کا انالیسس کیا جاتا ہے۔ آپ اگر درست ہو تو آپ کے سینئر بھی آپ کی بات مان جاتے ہیں۔ تو جو انڈیپینڈنس آف تھنکنگ جو ہے نا، جو آپ کو فوج میں ملتی ہے، میرا خیال ہے وہ اور جگہ پہ نہیں ملتی۔ سر، پاک فوج کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ ان کا لکھنے پڑھنے کی طرف رجحان کم ہوتا ہے اور فزیکل ٹریننگ کی طرف زیادہ ہوتا ہے، لیکن آپ 92 نیوز پیپر میں کالم لکھتے رہے ہیں، تو یہ لکھنے کا شوق جو ہے وہ آپ کو کیسے پیدا ہوا؟ دیکھیں، لکھنے کا شوق بھی میں پی ایف کالج سرگودا میں ہمارے بڑے اچھے استاد، اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا کہ مجھے بہت اچھے استاد ملے۔ دیکھیں، جو اردو کے ہمارے استاد تھے وہ بھی پی ایچ ڈی تھے، جو دوسرے اساتذہ تھے ایک سے ایک بڑھ کے استاد تھا۔ وہ استاد آج کل حقیقتاً نظر نہیں آتے جن استادوں سے ہم نے پڑھا ہے نا۔ وہ بہت انٹرسٹ لیتے تھے، پریپ میں ہوتا تھا، ڈیبیٹنگز ہوتی تھی، مضامین لکھے جاتے تھے، ادبی باتیں کی جاتی تھی۔ تو یہ سب میں نے اپنے اسکول سے سیکھا ہے۔ اور جو پڑھنے لکھنے کا، جہاں تک فوج کا آپ نے کہا نا، یہ بعض لوگ یہ سمجھ کے فوج میں جاتے ہیں کہ فوج میں پڑھائی نہیں ہوگی۔ دیکھیں، آپ ایف ایس سی کر کے یا ایف اے کر کے فوج میں جاتے ہیں تو وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے جو افسر ہیں یہ ایف اے پاس ہیں۔ ویسے سپاہی بھی آج کل آپ کو پتہ ہونا چاہیے، فوج میں میٹرک کے بغیر سپاہی نہیں جا سکتا۔ اگر کسی نے میٹرک نہیں کیا ہوا تو وہ فوج میں سپاہی بھرتی نہیں ہو سکتا، اور ایف اے ایف ایس سی کے بعد جاتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد آپ کی تعلیم کا سلسلہ ساری آپ کی جو سروس ہے وہ جاری رہتا ہے۔ آپ مختلف کورسز کرتے ہیں، آپ مختلف امتحان دیتے ہیں، ہر پروموشن کے لیے امتحان دیتے ہیں، آپ انٹرنیشنل ریلیشنز پڑھتے ہیں، آپ اسٹریٹجی پڑھتے ہیں، آپ ٹیکٹکس پڑھتے ہیں، آپ جغرافیہ پڑھتے ہیں،
آپ میپ ریڈنگ پڑھتے ہیں, آپ کو نقشوں کا پتہ ہونا چاہیے. تو جو یہ تعلیم کا سلسلہ جو ہے نا وہ ساری عمر فوج میں جاری رہتا ہے. اور سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں جو عام تعلیم سے اس تعلیم کو ممتاز کرتی ہے نا فوجی تعلیم, کہ فوج میں صرف تعلیم نہیں ہوتی, فوج میں تربیت بھی ہوتی. جب آپ پی ایم میں جاتے ہیں نا تو آپ کو مطلب مختلف بیک گراؤنڈ سے لوگ آتے ہیں. ہم تو پی ایف کالج سے گئے تھے تو ذرا بہتر ریفائنڈ لوگ تھے, لیکن بڑے بڑے گاؤں سے لوگ آتے ہیں. تو آپ کو زندگی کے جو اسرار و رموز ہیں یا زندگی گزارنے کا طریقہ ہے, مطلب اٹس اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف. آپ کو چھری کانٹا پکڑنے سے لے کر اور ٹوتھ برش کرنے تک آپ کو ایک ریگولر طریقے سے سکھایا جاتا ہے. تو اب دیکھیں تعلیم یہ اپنی جگہ ہے, تربیت اپنی جگہ ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ تربیت جو ہے نا وہ بہت بڑی چیز ہے تعلیم کی نسبت. تعلیم تو سب حاصل کرتے ہیں, لیکن تربیت کا جو موقع آپ کو فوج میں ملتا ہے وہ اور جگہوں پہ نہیں. پھر دیکھیں مجھے فوج میں, میں فوج کا نارمل افسر ہوں. آپ نے بڑی میرے لیے بڑے لفظ استعمال کیے کہ اعلیٰ ترین عہدے پہ رہ چکا ہوں. میں صرف میجر جنرل بنا فوج میں اور بڑا خاکسار قسم کا آدمی ہوں. لیکن میرے جیسے ایک عام آدمی کو فوج نے جو تعلیم دی, تربیت علیحدہ دی, تربیت کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے, جو تعلیم دی. میں نے 3 ماسٹرز کیے فوج کے خرچے پر, جن میں سے ایک ماسٹرز میں نے یو کے سے کیا, کرینفیلڈ انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی سے. تو 3 ماسٹرز کی ڈگریز میرے پاس. تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ فوج میں لوگوں کو مطلب پڑھے لکھے نہیں ہوتے یا ان کو پڑھائی کا موقع نہیں ملتا؟ بہت موقع ملتا ہے, پڑھائی کا بھی موقع ملتا ہے, تعلیم کا بھی موقع ملتا ہے, تربیت کا بھی موقع ملتا ہے. تو فوج جیسی زندگی اور کہیں نہیں. اور فوج میں ایک اور بڑی, میں آپ کو بات کرنے کا موقع کم دے رہا ہوں, لیکن فوج میں ایک بہت جو زبردست بات ہے نا, مطلب ہے فوج میں رہتے ہوئے نہ ہمیں یہ تمیز ہوتی ہے کہ ہمارا کون ساتھی شیعہ ہے, کون سنی ہے, کون فلاں ہے, کون ذات پات, کون ملک ہے, کون چودھری ہے, کون گاؤں سے ہے, کون شہر سے ہے, کون پاکستان کے کس صوبے سے ہے. مطلب ہے بیسٹ آف مائی فرینڈز آر فرام دی ادر سیکٹس, جو میرا سیکٹ نہیں ہے. سیکٹ کیا ہے؟ سیکٹ تو ہماری ایک موروثی ہے. ہم سنی کے گھر میں پیدا ہو گئے تو سنی بن گئے, شیعہ کے گھر میں پیدا ہو گئے تو لیکن فوج میں آپ کو یہ کانسیپٹ نہیں ملے گا. سب دوست ہوں گے, سب ایک دوسرے کے لیے جان دینے کو تیار ہوں گے, کیونکہ ہم نے تو موت کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے نا اکٹھے. تو اگر آپ چھوٹی چھوٹی باتوں میں پڑ جائیں تو پھر آپ کیسے ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے؟ تو ہم تو لوگ اپنے ساتھی کی ڈیڈ باڈی اٹھانے کے لیے, زندہ نہیں ڈیڈ باڈی اٹھانے کے لیے اپنی جان دے دیتے ہیں. سر آپ نے بتایا کہ آپ نے 1975 میں کمیشن جوائن کیا, تو اس حوالے سے کچھ بتائیے کہ ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ علیحدگی ہوئی تھی مشرقی پاکستان کی, تو حالات بہت برے تھے, تو آپ کیا اس حوالے سے کہیں گے؟ جب ایسٹ پاکستان کا ڈیبیکل ہوا تو میں اس وقت پی ایف کالج سرگودا میں تھا. 67 میں نے لوٹوپا جوائن کیا تھا, تو 71 تھا تو ہم ادھر تھے. اور اس وقت بھی جو جذبہ ہے نا, ہمارے ساتھ بنگالی اسٹوڈنٹس بھی تھے, اس وقت جذبہ جو ہے وہ قابل دید تھا. اور جو پاکستان کی جو رینک اینڈ فائل ہے نا, میں سمجھتا ہوں پاکستان کی لیڈرشپ نے ڈس اپوائنٹ کیا, پولیٹیکل ایز ویل ایز ملٹری. لیکن جو باقی عام رینک اینڈ فائل نے جس طرح 71 کی جنگ بھی لڑی ہے, جس طرح قربانیاں دی ہیں, وہ ایک بذات خود اس پہ کتابیں لکھی جانی چاہیے, جو کہ بہت کم لکھی گئیں. اور بہت آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی زندگی میں جو سب سے بڑا حادثہ ہوا وہ 71 کا تھا کہ ملک 2 لخت ہو گیا. جغرافیکلی ہم ایک دوسرے سے دور تھے, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ایسٹ پاکستان کے جو لوگ تھے, جو ابھی بنگلہ دیش ہے, ان کا پاکستان بنانے میں ہم لوگوں سے زیادہ حصہ تھا. وہ زیادہ بہتر پاکستانی تھے, وہ تعداد میں ہم سے زیادہ تھے. تو ہم نے یعنی یہ بڑی یونیک بات ہے کہ جو میجورٹی تھی اس نے مائنورٹی کو چھوڑ دی, وہ تو میجورٹی میں تھے. تو اس وقت حالات تھے, ایک یاسیت کا عالم تھا, نا امیدی کا عالم تھا. لیکن بائی دی ٹائم وی جوائنڈ ایک حالات قدرے بہتر ہو چکے تھے, لوگ ریکنسائل کر چکے تھے, جنگی قیدی واپس آ گئے تھے. اور بہرحال پاکستان الحمدللہ پاکستان آج جس حالت میں ہے اور ترقی کی جانب گامزن ہے. اور آبادی کے پوائنٹ آف ویو سے میں آپ کو بتاؤں کہ آپ وہ 65 کی جب وار ہوئی تھی تو پاکستان, ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان ملا کے 10 کروڑ لوگ تھے. وہ ایوب خان کی بڑی مشہور تقریر ہے کہ یہ بزدل دشمن نے 10 کروڑ مسلمانوں کو للکارا ہے. تو 10 کروڑ تھے ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان ملا کے, اور ہم اس وقت زیادہ
جو دیا کرتے تھے نا تانا، وہ ایسٹ پاکستان کو کہ یہ بڑی آبادی بڑھاتے ہیں اور یہاں آبادی ایسٹ پاکستان کی وجہ سے زیادہ ہے. تو حالانکہ ابھی دیکھیں انہوں نے اپنی آبادی پہ کنٹرول کر لی. ہماری آبادی آج ویسٹ پاکستان کی 22 کروڑ ہے. تو ریسورسز تو وہی ہیں. تو اگر آپ اپنی ریسورسز کو اسی طرح کرتے رہیں گے اور صرف پیداوار بڑھانے کے بجائے صرف بچوں کی پیداوار بڑھائیں گے تو پھر وہی ہوگا جو اب یہ ہو رہا ہے. تو یہ مطلب ہے ہمیں بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے، پالیسیز اچھی لانے کی ضرورت ہے. آج بنگلہ دیش کی آبادی کنٹرول ہو گئی ہے بنگلہ دیش میں. اور آپ کو پتہ ہے کہ کیا وجہ کنٹرول ہوگی؟ انہوں نے جو ریلیجس ایلیمنٹ ہے نا ان کو آن بورڈ لیا ہے. ان کے جو علماء حضرات ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ غیر اسلامی بات نہیں ہے جو آبادی کو کنٹرول کرنا ہے. اور ہمارے ہاں یہ نہیں ہے. ہمارے ہاں آپ کو مذہبی رہنماؤں سے بات کریں وہ اس کے بہت خلاف آپ کو بات کریں گے. تو بہر چل رہا ہے پاکستان، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان رہنے کے لیے معرض وجود میں آیا. اور پاکستان اب بھی سمجھیں کہ جو اسلام کا قلعہ ہے دنیا میں، اسلامی دنیا میں واحد اسلامی ریاست ہے جو نیوکلیئر پاور ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ ہم مسلمانوں کے لیے قلعے کی حیثیت رکھتے ہیں. سر، دوسرے ممالک میں اپنے ملک کی نمائندگی کرنا بے شک ایک بڑے اعزاز کی بات ہے. آپ یوکرین میں پاکستان کے سفیر رہے، کیسا تجربہ تھا؟ بہت اچھا تجربہ تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر پاکستان کی کوئی پالیسی کامیاب ہے تو وہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کامیاب ہے. ہمارے سفیروں کی، ہمارے جو بھی پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں ان کی بڑی عزت ہوتی ہے. پاکستان کی وجہ سے ہے نا، کہ پاکستان کی وجہ سے. اور یہ حکومت، میں ان کو یہ کریڈٹ دوں گا، جو بہت سی چیزیں، میں صرف حکومت کی تعریف نہیں کرتا، بہت سی چیزیں جو حکومت کو کرنے کی ضرورت ہے اور وہ نہیں کر پا رہے. لیکن جو فارن پالیسی ہے نا، دیکھیں آج میں نے اپنی زندگی میں کم از کم پہلی بار دیکھا ہے کہ ہماری حکومت کھل کے ہندوستان کی جو اصل صورت ہے وہ ساری دنیا کو دکھا رہی. ہم دنیا کو بتا رہے ہیں کہ ہندوستان اصل کیا ہے. وہ تو بڑے بزم خیش سر بنے ہوئے تھے کہ ہم بڑے لبرل ملک ہیں اور یہاں مذہبی آزادی ہے اور ہم ایک سیکولر ملک ہے، یہاں سب مذہبوں کو برابر کیے جاتے ہیں. جبکہ ہم ہمیشہ سے کہتے ہیں ہم اسلامی ملک ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جتنی آزادی مذہب کی پاکستان میں ہے اس کا 100واں حصہ بھی ہندوستان میں نہیں ہے. ہندوستان میں تو دیکھیں گائے کی زیادہ عزت ہے اور مسلمان کی کم عزت ہے. یعنی گائے کے گوشت کا کسی کو شک پڑ جائے کہ یہ گائے کا گوشت لے کے جا رہے ہیں، یہ گائے بیچنے کے لیے لے جا رہے ہیں، تو وہ اس کی لنچنگ کر دیتے ہیں، اس کو مار دیتے ہیں، ڈنڈے مار کے مار دیتے ہیں. تو یہ کیسا ملک ہے؟ نہ وہاں عیسائی محفوظ ہیں، نہ وہاں سکھ محفوظ ہیں، نہ وہاں مسلمان محفوظ ہیں. اور مسلمانوں کی آبادی ہندوستان میں آپ دیکھیں پاکستان کے برابر ہے. وہ تقریباً 20-22 کروڑ مسلمان ہیں وہاں. لیکن جو ان کی حالت ہے، اگر پاکستان نہ بنتا تو ہماری بھی آج وہی حالت ہوتی. جو پاکستان جو کہتے تھے نا، جو اس کی آزادی کے خلاف تھے، ان کو آج ہندوستان کی اگر وہ مسلمانوں کی حالت دیکھ لیں تو ان کا اندازہ ہو جائے گا کہ آزادی جیسی تو دنیا میں کوئی نعمت نہیں ہے. ہم ایک آزاد ملک میں رہ رہے ہیں، ہمیں جو سہولیات حاصل ہیں وہ ہندوستان کے مسلمانوں کو تو نہیں ہے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ ہندوستان جو ہے نا، اس پہ میں نے ایک کالم بھی لکھا کہ ہندوستان اس وقت ٹوٹنے کے قریب. یہ جو مودی حکومت نے جو وہاں داغ بیل ڈالی ہے نا نئی پالیسیز کی، کشمیر پہلے آزادی کی جنگ لڑ رہا ہے، 11 مختلف ریاستیں آزادی کی جنگ لڑ رہی ہیں. اب یہ جو کسانوں کی موومنٹ چل رہی ہے یہ تقریباً وہ آزادی کی موومنٹ میں بدل گئی ہے. وہ خالصتان زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں، پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں، عمران خان زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں. تو آپ نے پاکستان میں تو کبھی نہیں دیکھا ہوگا، وہ کہتے ہیں اپنی طرف سے وہ بلوچستان کو علیحدہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن آپ نے سنا کبھی بلوچستان میں ہندوستان زندہ باد کا نعرہ لگاؤ یا کبھی ہندوستان کا جھنڈا لہرایا گیا ہو؟ تو پورے کشمیر میں آپ دیکھیں وہ اپنے شہیدوں کو پاکستان کے جھنڈے میں لپیٹ کر دفن کرتے ہیں. وہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں، وہ ہر موقع پہ پاکستان کے جھنڈے نکالتے ہیں، پاکستان کے نعرے لگاتے ہیں، آزادی کے نعرے لگاتے ہیں. تو ایسے الحمدللہ ہمارے ملک میں تو ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا. ہمارے تو جو پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں وہ بڑی چوری کام کر رہے ہیں. یعنی ہمارے عوام جتنے بھی سادہ ہوں ان کو پتہ ہے کہ اگر یہاں کسی نے ہندوستان زندہ باد کا نعرہ لگایا تو عام لوگ ان کو چھوڑیں گے نہیں. تو ہمارے لوگوں کا جو ایک پیٹریوٹزم کا جو لیول ہے نا وہ بہت زیادہ ہے. الحمدللہ پاکستان بنے اور ہمیشہ رہنے کے لیے بنے. سر، لیکن پاکستان کے عوام کا یہ خیال ہے کہ پاکستان میں جو ہر سال 5 فروری کو یوم کشمیر منایا جاتا ہے،
یہ صرف منانے کی حد تک ہے دن، لیکن پریکٹیکلی کشمیر کے لیے پاکستانیوں نے اب تک کوئی ایسے اقدام نہیں کیے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. دیکھیں پاکستان ابھی یونائٹڈ نیشنز میں جو عمران خان نے تقریر کی تھی وہ سننے کے قابل تقریر تھی. انہوں نے پوری دنیا کو بتایا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، ہندوستان کیا کر رہا ہے. لیکن جنگ کی جو آزادی کی جنگ ہے نا، وہ خود لڑنی پڑتی. اگر کوئی بھی سمجھے کہ پاکستان کشمیر کی آزادی کی جنگ لڑے گا تو یہ درست نہیں. پھر ایک اور بہت سی چیزیں ہیں جو آپ کو زیر نظر رکھنی پڑتی ہیں. یہ دونوں نیوکلیئر ریاستیں، ہمارے پاس بھی نیوکلیئر ویپنز ہیں، ہندوستان کے پاس بھی نیوکلیئر ویپنز. تو اس چیز کا بہت کم چانس ہے کہ ہم آپس میں ایک بڑی جنگ لڑیں. وہ پرانی جنگیں جو لڑ لیں سو لڑ لیں، لیکن اب اگر ہم جنگ لڑیں گے تو یہ دونوں ملک تباہ ہو جائیں گے. اس کو ایک کانسیپٹ ہے میوچول ایشورڈ ڈسٹرکشن، MAD میڈ. تو یہ میوچول ایشورڈ ڈسٹرکشن ہے اگر ہم آپس میں جنگ کریں. تو اگر کوئی یہ سمجھے، جو بعض لوگ نعرہ لگاتے ہیں جو نہیں سمجھتے اس بات کو کہ جی پاکستان ان پہ حملہ کر دے اور پاکستان کشمیر کو، ایسے نہیں ہو سکتا. یہ کشمیریوں کو اپنی قربانیاں دینی پڑیں گی. اور آزادی جو ہے، آزادی اتنی پلیٹ میں رکھ کے کسی کو نہیں دی جاتی. آزادی کے لیے قربانی، ایون جب پاکستان بنا، حالانکہ پاکستان جنگ کی راستے نہیں بنا، پاکستان پالیٹکس کے راستے بنا، تحریک چلائی گئی قائد اعظم نے. لیکن دیکھیں پاکستان بننے میں کتنے لوگ شہید ہو گئے، کتنے گھرانے اجڑ گئے، کتنے لوگوں نے قربانیاں دی. تو آزادی قربانی کے بغیر نہیں ملتی. کشمیری قربانیاں دے رہے ہیں اور آزادی ان کو ملے گی، میرا یقین ہے کہ ملے گی. لیکن یہ کہنا کہ پاکستان ان کے لیے جنگ نہیں لڑ رہا، تو جنگ پاکستان کو لڑنی نہیں چاہیے ان کے لیے. دیکھیں ہم ان دی پروسیس ہم یہ تو نہیں چاہتے کہ کشمیر کی آزادی کے لیے ان کے دیوار میں جا کے ٹکر ماریں اور دونوں ملک تباہ ہو جائیں، ہم بھی نیوکلیئر استعمال کریں، انڈیا بھی کرے، اور دونوں ملک ہی تباہ ہو جائیں. یہ ایسے ہی ہے کہ گھر کا ایک کمرہ ہو اور اس کمرے کے لیے ہم پورے گھر کو گرا دیں. تو ایسا تو نہیں ہوتا. تو یہ ایک لمبی سٹرگل ہے. پاکستان بھی ان کے ساتھ ہے، اخلاقی مدد بھی کر رہا ہے اور سیاسی مدد بھی کر رہا ہے. لیکن جنگ اس کے لیے نہیں، میرے خیال میں جنگ اس کا کوئی حل نہیں. کیونکہ آج کے زمانے میں نیوکلیئر خاص طور پہ اسٹیٹس کے درمیان جنگ کوئی سولوشن نہیں. سر، پروگرام کے اختتام میں نوجوان نسل کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ جی میرا جو میں ایک کمزوری محسوس کرتا ہوں اپنی نوجوان نسل میں، دیکھیں ہمیں سب کو سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمیں سب کو اپنے مستقبل کا سوچنا ہے. یہ پاکستان صرف آپ کا یا میرا نہیں ہے، یہ پاکستان ہر پاکستانی کا پاکستان ہے. تو ان کو اپنے اچھے اور برے کی تمیز کرنی چاہیے جو تعلیم سے آئے گی. تعلیم حاصل کریں، اپنے بچوں کو تعلیم دیں، انالیسس کریں کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے. کیونکہ اگر آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ آپ کے لیے کیا اچھا ہے، ہم لوگوں کے لیے مطلب پاکستان میں ایسے آپ کو لوگ مل جائیں گے جو بغیر سوچے سمجھے کہیں گے جی کہ ہم تو فلانی سیاسی جماعت کے لیے یہ کر دیں گے، فلاں فرقے کے لیے یہ کر دیں گے. دیکھو ہمیں فرقہ بندی سے، ہمیں ذات پات سے اوپر اٹھنا پڑے گا. اب اقبال کا شعر بھی ہے نا کہ مطلب ہے کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. تو یہ اس وقت ان کو پتہ تھا کہ اگر ہم نے اس زمانے میں پنپنا ہے، پاکستان کو آگے لے کر جانا ہے، تو یہ ذات پات، فرقہ بندی، چھوٹے موٹے سیاسی اختلافات، اس سے اوپر اٹھ کر ہر بندے کو پاکستانی بننا ہوگا اور پاکستانی بن کے پاکستان کو آگے لے جانا ہوگا. سر، پروگرام میں تشریف آوری کا بے حد شکریہ. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے بلایا. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی. جی ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے جنرل ریٹائرڈ زاہد مبشر شیخ صاحب. آپ نے ان کی گفتگو سنی اور ان کی شخصیت یقیناً ہم سب کے لیے ایک انسپریشن ہے. اگلے پروگرام مہمان خصوصی تک کے لیے اپنی میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.